بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے کہ معافی مانگو، استغفار کرو، اور بہت جگہ یہ چیز آئی ہے کہ اللہ سے کس طرح معافی مانگے، اللہ اپنی نعمتوں سے کس طرح نوازتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9 سال تبلیغ کی ہے اور اسلام کو پھیلانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں سورہ نوح میں 11، 12 اور 13 مطلب جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارے لیے موسلا دھار بارش ہوگی، اور تمہارے ساتھ موسلا دھار بارش ہوگی، اور تمہیں اولاد سے نوازے گا اللہ تعالیٰ، اور تمہاری اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں بہترین باغات دے گا اور چیزیں دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں وہی چیز ہے کہ اولاد آپ کی مددگار ہے، آپ ضعیف ہو جاتے ہیں یا ایک شخص کماتا ہے تو اولاد بھی ساتھ برابر سے آ کے کمانے لگتی ہے اس کے، اور اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش سے آپ کے لیے باغات بنائیں گے، اور بارش جو ہے وہ نرم کرتی ہے زمین کو اور پودے اور پھول اگاتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے اس میں پھل ڈالا تو پھل کتنا اگ کے سامنے آتا ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی ہے کہ ہم وہ کھائیں اور شکرانے ادا کریں۔ اور اسی طرح موسلا دھار بارش سے جب آپ کوئی سبزیاں لگاتے ہیں تو وہ سبزیاں اور پودے نکلتے ہیں اس سرزمین سے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی نعمت دے لو۔ اللہ تمہاری مدد تمہاری اولاد سے کرے گا، اور تمہیں ایسے چیزیں سے نوازے گا اور جو تم نے سوچی بھی نہ ہوں گی۔ تو ہم نے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کے راستے چلنا ہے۔ اللہ ہماری مدد ہماری اولاد سے ہی کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت غریب والدین ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، چل نہیں پا رہے ہوتے، ان کی اولاد ان کا سہارا بنی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہوا ہے تو وہ بن رہی ہے۔ اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے استغفار پڑھو، استغفار کثرت کر دو۔ یہ سب استغفار کی دولت ہے کہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو ہمیں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھا دی ہے کہ بھئی درگزر کرو، معافی مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو انہیں معاف کر دو۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہو کہ تمہیں معاف کیا، اور مطلب ان کو معافی دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود بات کرتے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ رکھا کہ ان سے کہا کہ ان کو معاف کر دو، اور ان کو کہو کہ عبادت میں آ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں۔ ہمارا اللہ، ہمارا رب بہت مہربان، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، اور وہ راستے بنانے والا ہے۔ کس طرح وہ اپنے بندے کو ہر طرح سے چاہتا ہے کہ معاف کر دے۔ وہ بہانے کرام کاتبین ہمارے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آخری وقت تک ان کا قلم نہیں چلتا کہ شاید یہ شخص نیکی کر جائے۔ کبھی ہم بدی کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کو ہم نقصان پہنچائیں گے، یا یہ فلانی چیز ہم چوری کر کے لے جائیں گے، یا ہم کوئی غلط کام کریں گے، لیکن جو ہمارے سیدھے ہاتھ والے فرشتے ہیں وہ آخری وقت تک نہیں لکھتے کہ ہم یہ گناہ لکھ لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، شاید یہ بندہ سنور جائے، شاید یہ بندہ رک جائے، شاید یہ بندہ رک جائے۔ اللہ نے کتنی ہم پہ مہربانیاں اور کتنے کرم کیے ہوئے کہ وہ ہمیں کتنا معاف کرتا ہے، وہ ہمیں اتنا معاف کرتا ہے اور ہمیں نوازتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے۔ ہمیں اللہ کے راستے چلنا چاہیے اور اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے استغفار کا ورد رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تو یہ پڑھنا چاہیے، اور ایک استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جہاں تک وہ ایک زبان سے ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک دل سے، جب تک ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے معافی نہیں مانگیں گے، اندر سے ہماری آنتیں، ہماری جو پیٹ کی بڑی بڑی آنتیں ہیں، یہ سب جب تک اندر سے ہمارا دل نرم ہو کے جھک کے سجدے میں اللہ سے رو کے ہم معافی نہیں مانگیں گے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب تک معاف نہیں کرتا اپنے بندے کو، کیونکہ وہ پہچانتا ہے کہ یہ کس طرح مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ایک زبان ہوتی ہے اور ایک دل ہوتا ہے۔ دل کا حال کہتے ہیں نا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں پہچانتا، تو یہ دل کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دل سے معافی مانگیں،
لوگ ظاہری چیزوں پہ بہت جاتے ہیں، ظاہری چیزوں پہ نہیں جانا، ہم نے دل سے معافی مانگنی ہے، دل سے اللہ کے آگے جھک کے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر کر ہمارے گناہوں کو، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جو تو نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دکھایا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھا۔ تو اللہ سے ایسی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کرنے والا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، آمین۔